بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے صفحہ 197-96 پر بات ہو گئی تھی کہ واللہ تعالی لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک کے علاوہ چھوٹی گناہ یا بڑی گناہ اللہ معاف کرتے ہیں جس کے لیے چاہے. ابھی آپ پر 198 نمبر صفحے پر آپ دیکھیں بشرا شرف العقائد، اس کی عبارت کے بعد ہم حاشیہ بھی پڑھیں گے. والمعتزلة يخصصونها بالصغائر، اس آیات کو یا دیگر آیات کو یا جو حدیث ہے نا ان کو معتزلہ صغائر کے ساتھ خاص کرتے کہ یہ صغائر مراد صغائر معفوگ ہے. واو بالکبائر المقرون بتوبہ، یا کبائر گناہ جو توبے کے ساتھ منسلک. وتمسک بوجہین، دو طرح سے دلیل پکڑتے. پہلی دلیل یہ ہے کہ دیکھے آیات حدیث وغیرہ ہیں جن میں دھمکیاں ہے گنہگاروں کے لیے وعید الوسط. جواب تو اس کا یہ ہے کہ دیکھیے تو اس تقدیر پر ہے نا کہ جب اس کو آپ عام مان لے، اور ان ایسے زیادہ سے زیادہ وقوع کا پتہ چلتا ہے نا، وجوب کا پتہ تو نہیں چلتا کہ عذاب دینا بھی واجب ہو. اور بہت سارے نصوص بھی آئی ہیں جن میں عفو کا ذکر ہے، تو لہٰذا مذنب مغفور خاص ہو جائے گا ان وعیدات سے. اور بعض شاعران نے خیال کیا ہے کہ وعید میں بھی خلاف کرنا کرم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کر سکتے مگر محققین نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا کیونکہ تبدیل القول ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں بدل القول لدی وما انا بالظلام للعبید. دوسری طرح دلیل معتزلہ یہ لیتے کہ ان المذنب اذا علم، اگر گنہگار کو پتہ چل جائے کہ اسے سزا نہیں ہوگی، کان ذلک تقریر له علی الذنب، پھر تو گناہ پر اسے مضبوط کرنا ہوا، پختہ کرنا ہوا، کیونکہ اس کی کیا کرنی ہے، تاکید آپ نے کر دی. وَإِغْرَاءً لِلْغَيْرِ عَلَيْهِ، اور دوسرے کو بھی ابھارنا ہوا، دوسرے کو بھی آمادہ کرنا ہوا، اور یہ تو حکمت ارسال الرسل کے خلاف بات. چل یہاں تک تو بات ہوگی. اب آگے دیکھیں حاشیے کی طرف ذرا جائے. وَلَا أُبَالِ مَا لَمْ يُشْرِكْ بِالشَّيْءٍ. چل آگے دیکھیں. الاول، پہلی دلیل یہ ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. ایک تو یہ ہے کہ دیکھ جہنم جائے گا گنہگار جو بڑا گناہ کرے گا. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، گنہگار جہنم میں جائیں گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین شخص پر جنت حرام ہے. مدمن الخمر، شراب کا دی، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوس، بغیرت آدمی. تو دیکھیں اور جو تمسکن المغفرۃ تستلزم کذبہ، اگر آپ مغفرت کی بات کریں پھر تو ان آیات وغیرہ میں تکذیب آ جائے، کذب آ جائے گا. جواب اس کے حاصل الجواب لا نسلم عموم هذه الآیات والاحادیث، ان آیات اور احادیث میں عموم نہیں ہے، بل المراد منها بعض العصاة، بعض نافرمان وهم الكفار وبعض فساق المؤمنین. پھر آگے ہے کہ انما تدل على الوقوع دون الوجوب، انت سے زیادہ پتہ چلتا ہے زیادہ سے زیادہ کس کا کہ وقوع کا، کہ چل اللہ سزا دے گا، ممکن واجب تو نہیں نا اس پر. وقع استطرادا، وذلك لأن المعتزلة تمسك بنصوص الوعيد على أن يجب إعقاب العاصي على الله. معتزلہ نے دھمکیوں کی آیات سے استدلال پکڑ کر کہا کہ اللہ پر واجب ہے کی سزا دے. ومذهب السنة والجماعة أنه لا يجب على الله تعالى الشيء، اللہ پر کچھ واجب نہیں. فجاب ان الشارح، اس شارح نے جواب دیا کہ بأن النصوص تدل على وقوع العذاب لا على وجوبه، آیات سے زیادہ سے زیادہ پتہ چل رہا ہے وقوع عذاب کا، نہ کہ وجوب عذاب کا. فلا تعلق لهذا الكلام بهذا الجواب، ولا ترک اس کا چھوڑ نہیں چاہے اس کا. وعندي، میرے نزدیک بہتر بات ہے کہ ان سبب ذکر ہی التساہل فی اخذ عبارت المواقف، یا پر تساہل سے کام لیا گیا ہے عبارت کے لینے میں. ویہا کذا، اصل میں عبارت اوجب جمیع المعتزلہ والخوارج، معتزلہ اور خوارج نے واجب کیا ہے کہ عقاب صاحب الکبیرہ، کہ بڑی گنہگار کو سزا دینا لازم ہے اللہ پر بوجہین، دو وجہ. الاول انہ تعالی اوعد بالعقاب، اللہ نے دھمکی دی ہے سزا عقاب کی. فلو لم يعاقب لازم الخلف بوعیدہ، اگر سزا نہ دے پھر تو وعید دھمکی میں خلاف ہو. والکذب فی خبر کی بھی جھوٹی ہونا لازم ہے، انہ محال، ایسا نہیں ہوتا. والجواب جواب کہ ان غایتہ، زیادہ سے زیادہ اس کا کیا مطلب ہے، وقوع العقاب، عذاب کو واقع ہونا واجب تو نہیں نا، فین وجوبہ، اللہ پر کا سے واجب ہوا. وقد کثرت النصوص والآیات فی العفو، دوسرا جواب ہماری طرف سے. وحاصل ان لو سلمنا عموم نصوص الوعید،
اگر ہم تسلیم کریں کہ چلو وعید والی آیات نصوص عام ہے، فنقول هي من العام الذي خص من البعض، مخصوص من البعض، عام مخصوص من البعض. آپ کے پاس کرینہ کیا ہے تخصیص کا؟ نصوص العفو، عفو کی نصوص. ان قلت اگر آپ کہہ دیں کہ ما الفرق بین هذا الجواب والجواب الاول الذي هو منع العموم، پھر اس جواب میں اور وہ جواب جو پہلے گزر گیا کہ عموم نہیں ہے، اس میں کیا فرق ہوا؟ فرق یہ ہے قلت النصوص على الجواب الاول قضاء جزئیہ، پہلے جواب پر آلے تو قضاء جزئیہ ہوئی، والا ثانیہ کلیہ، دوسرے پر کلیہ بن جائیں گے. وزعم بعضهم هذا جواب ثالث، دیکھیے نیچے حاشیے میں سرخ لکھائی کو ریڈ رائٹنگ جو ہے، وحاصل ان الخلف فی الوعد کذب قبیح، وعدی میں بھی خلاف کیا ہے کذب اور قبیح ہے نا، وفی الوعید لطف محمود، اور دھمکی میں کرنا خلاف کا یہ کیا ہے اللہ کی طرح سے نوازش. فإن السلطان اذا غضب عن المجرم واوعد بالقتل، مثلا اگر بادشاہ کسی مجرم کے لیے غصہ ہو جائے، قتل کی دھمکی دی، ثم عفا کان محمود العفو، پھر معاف کرے تو لوگ اچھا کہیں گے ماشاءاللہ بڑا دریا دل بادشاہ ہے. وہذا مذہب الصوفیہ، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی کیا کر سکتے ہیں؟ معاف کر سکتے. اس پر کسی کو کیا اعتراض کی تم نے کیوں مخالفت کی وعدے کی؟ لیکن محققین نے کہا پھر تو یہ تبدیل القول جیسے دیکھیے حاشی میں ما يبدل القول تمام الآیہ لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. وجیب اولا اس کا جواب سنیں. بینما قول الخلف في الوعید کرم، وعید میں اللہ کی طرف سے مخالفات خلاف کرم نوازش. ان الکریم اذا اخبر بالوعید، کہ اگر ایک کریم اور اچھا انسان آپ کو مثلا دھمکی کی خبر دے، فلا يبعد من کرمه ان يعلق بالمشیئہ، تو یہ تو دور نہیں نا وہ مشیت کے ساتھ ضرور سے معلق کر دے گا. وَإِن لَمْ يصرح بها، اگر اس کی تصریح نہ کرے، لئلا يغتر بها العاصی، وہ مشیت کو اس لیے ذکر نہیں کرتا تاکہ جو گنہگار ہے وہ دھوکہ نہ کھائے کہ مجھے تو ویسے ڈرانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اما اذا اخبر بالوعد، اگر وعدے کی بات کرے، فاللائق بحاله الابقاء والانجاز، ہاں وعدے کا نافذ کرنا اچھا ہوتا ہے. وقال فی قوت القلوب، قوت قلوب اس میں کہا ہے کہ کتاب کی بین الوعید قد یکون انشاء للتخویف لا اخبارا، کبھی کبھی وعید انشاء کی قبیل سے ہوتی ہیں، خبریہ نہیں ہے، جملہ خبریہ کی شکل میں کچھ سے کذب لازم ہے. والانشاء الاحمد من صدق والکذب، جملہ انشاء میں تو صدق کذب کا احتمال نہیں ہوتا نا. بقی ہا ہونا جواب رابع، چوتھا جواب باقی ہے، وہ یہ کہ انت مسک المعتزلہ وهو انکم زعمتم، اے لوگو تم تو کہتے کہ نہ ترک قابل عاصی خلف مضموم، کہ عاصی کو عذاب سزا نہ دینا تو خلاف ہے، اور خلاف اللہ نہیں کر تو مضموم بھی ہے. فنقول ہم کہتے کہ ترک ثوابی بالجنہ ایزن کذالک، پھر تو اگر ثواب نہ دے پھر تو یہ بھی کیا وہ مضموم ہوا. وَيَدْخُلِ فِي عُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي الثَّوَابِ وَإِدْخَالِ الْجَنَّةِ فَجُعِلَ الْأَوَّلُ خَلْفًا لِلثَّانِي تحکم، تو پہلے کو آپ خلف بناتے دوسرے کو خلف نہیں بناتے، بھی تحکم ہے. والقول بحبط حسنات باطل، اور اس کی نیکیوں کو باطل سمجھنا بھی کیا ہے؟ غلط ہے. وہذا ہنا بھی پھر آگے کہا کہ اگر عاصی کو سزا نہ دی جائے تو یہ حکمت ارسال رسول کے خلاف ہے. حکمت ارسال رسول سے کیا مقصد ہے؟ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہی ہے نا کہ لوگوں کو کیا کرے؟ زجر کرے، روک لے گناہوں سے، تنذیر انذار تبشیر ابشار کرے.